سید اسلم ما بالوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین برحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. حاضرین گرامی بزرگان محترم، کاشان صادق مہدی میں یہ مسلسل مجالس آزاد اور آپ کی تشریف آوری، آپ کی توجہات اور آپ کی بے پناہ محبتوں اور ذوق سماعت اور آپ کا شکر گزار اور بارگاہ محمد والے محمد میں دعا گو کہ جتنے مومنین و مومنات ماشاءاللہ ان مجالس میں تشریف لا رہے، پروردگار عالم انہی ذوات مقدسہ کے صدقے میں ان کی تمام دلی حاجات اور دنیاوی اور دنیاوی تمنائیں پوری فرمائے. بصدقہ بیمار کربلا جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، علیل ہیں، پروردگار عالم ان مومنین و مومنات کو صحت کامل اور طول عمر عطا فرمائے. جو طلباء ہمارے مصروف علم ہیں، پروردگار عالم انہیں باب علم کے صدقے تحصیل علم کا ذوق اور ترقی علم کے زینے طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دعا گو ہیں بانیان مجالس کے لیے، اس خانوادے کے لیے جو ہر سال ماشاءاللہ اس خوبصورت اور باوقار اور پاکیزہ سلسلے مجالس کا اہتمام کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس گھرانے کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے اور انہیں دینوی اور دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. خصوصاً ہمارا علی بیٹا کی ماشاءاللہ اس وقت امتحان بھی دے رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، پروردگار عالم اس کو تحصیل علم میں کامیابی اور اس کی بینائی میں ترقی عطا فرمائے. حاضرین، جن مومنین و مومنات نے مفصلاً میرے ساتھ دعاؤں کی اپیل کی ہے، ظاہر تنگی وقت کے پیش نگاہ سب کا نام بنانا تو میں معذور ہوں، اور ہمارا مولا وہ ہے جو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے. اس لیے تمام مومنین و مومنات نے جو بھی تمنائیں، جو دعائیں، جو آرزوئیں خصوصاً ایک مرد مومن نے اپنی مفلوق الحالی اور پریشانی کا خاص طور سے ذکر کیا ہے، سب کے لیے بارگاہ اہل بیت میں دعا گو ہے کہ پروردگار عالم تمام مومنین و مومنات کی معاشی پریشانیوں کو دور فرمائے اور انہیں ترقی عطا فرمائے. حاضرین، کل اس سلسلے کی انشاءاللہ آخری مجلس ہے اور پروگرام کے مطابق، وعدے کے مطابق مجھے یہاں 5 مجالس پڑھنا ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ مصروفیات کے بے پناہ ہونے کے سبب میں ایک مجلس قرار کر رہا ہوں جسے انشاءاللہ زندہ رہا تو آئندہ برس ادا کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آ رہا ہوں سفر میں، شاید 5 سفر کے بعد بھائی جعفر نے مجھے بتایا محمدی مسجد میں عرض کروں گا 5 دن کے لیے. دوسرے اس سلسلے کی جو کل آخری مجلس ہے، انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی اگر آپ بھی تھوڑی سی زحمت فرمائیں کہ پابندی وقت سے کل بھی مجلس شروع ہو جائے، کیونکہ کل مجھے فوری واپس جانا ہے یہاں سے کراچی کے لیے. اس لیے آخری مجلس ایسا ہے، ظاہر وقت بھی زیادہ ہوگا اور دوران گفتگو بھی طوالت ہو سکتی ہے، اور
شبیۃ الجناب کی کل برآمد ہونا ہے انشاءاللہ، تو کل خاص طور سے مومنین و مومنات بڑی تعداد میں تشریف لاتے ہیں، لائیں گے اپنی آرزویں اور تمنائیں پوری کرنے کے لیے۔ اس لیے کل آپ سے گزارش ہے کہ آپ کل ذرا پابندی بس تشریف لے آئے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت کر سکوں۔ ایک مومنہ جو ذاکرہ ہے وہ بھی امیر ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا کو ہیں کہ پروردگار عالم اسے ارتقاب عطا فرمائے۔ ایک خصوصی کتاب ہے، یہ ضرور دیکھیے گا، عزاداری اور قمر زنی کے عنوان پر آیت اللہ سید حسن شیرازی نے یہ کتاب تالیف کی ہے اور اس کا ترجمہ برادر عزیز صدر عباس طاہری نے کیا ہے۔ یہ کتاب یہاں موجود ہے اسٹال پر، یہ ضرور لیجیے گا، اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اس کی شرعی جواز پر اور اس کی ان رخوں پر کہ جن رخوں پر اعتراض کیا جاتا ہے اس کے مدلل جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آیت اللہ سے شیرازی نے دیے ہیں۔ آپ حضرات اس پر توجہ فرمائیے گا۔ صلوات بھیجیے محمد بابت بلند صلوات بھیجیں محمد حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، سورہ کوثر کے چشمے کوثر سے فیضیاب ہو رہے ہیں گزشتہ مجالس سے، اور ظاہر ہے کہ سورہ کوثر کے چشمے کوثر سے فیضیاب وہی ہوں گے جو ساقی کوثر کی مودت دل میں رکھتے ہو۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کا یہ وعدہ ہے کہ وہ نہ مکے میں ملیں گے مسلمانوں کو، نہ مدینے میں ملیں گے، نہ شبینے میں ملیں گے۔ پیغمبر اسلام کا کمٹمنٹ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اور دیکھیں یہ عجیب سی بات شروع کر رہا ہوں، سرکار انسانت معاف کا فرمان اور آپ کا جو وعدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ متفقہ وعدہ وہ یہ ہے کہ میں ملوں گا تمہیں حوض کوثر پر، مکے مدینے میں نہیں ملوں گا۔ میں یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت، اور یہ قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اگر تم ان دونوں میں سے کسی سے جدا ہو گئے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ سن رہے ہیں آپ؟ صلوات بھیجنا محمد علیہ یہ قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ نہیں اختلاف بینہما، ان کے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ نہ قرآن اہل بیت کی مخالفت کرے گا، نہ اہل بیت قرآن کی مخالفت کرے گا۔ اس لیے کہ قرآن اگر کتاب کی صورت میں ہے تو اللہ کا کلام ہے، اور قرآن اگر مجسم ہو جائے تو علی ہے۔ اور جو ہے نا صلوات میرے بابا سے بلند محمد قرآن اور اہل بیت تو ایک دوسرے کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن اس وقت تک نازل ہونا پسند نہیں فرماتا جب تک اہل بیت منظوری نہ دے دے۔ اور سرکار کا وعدہ یہ ہے کہ میں تم سے ملوں گا حوض کوثر اور کہیں نہیں ملوں گا۔ سرکار نے اپنے ملنے کا پتہ بتایا، اور علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ پہنچو سرکار تک کہ دین سرکار کے پاس ہے، اور سرکار ہے حوض کوثر پر، اور حوض کوثر پر جائیں گے قرآن اور اہل بیت۔ لہذا کوئی حوض کوثر تک پہنچے گا تو سرکار کے قدموں تک پہنچے گا نا۔ کلمہ پڑھ کر دین میں آنا اور بات ہے، اور کلمہ پڑھ کر قرآن و اہل بیت کا دامن تھام کر محمد مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنا اور بات یہ ہے بنیادی مسئلہ، اور بڑی صاف صاف سی بات ہے اور سامنے کی بات ہے۔ اس پر کہ غور کرے اگر ملت اسلامیہ تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ سرکار نے اپنی ملاقات کا وعدہ فرمایا، اور سرکار نے یہ واحد رسول ہے 1,24,000 پیغمبروں میں واحد رحمت للعالمین ہے کہ جنہوں نے اپنی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے پوری گارنٹی لی ہے، پوری ذمہ داری لی ہے۔ لن تضلوا بعدی کہہ کر میرا وعدہ ہے کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، مگر شرط ہے۔ اس سے بڑی بات تو رحمت کی اور سلامات بھیجنا محمد علیہ۔ سرکار نے وعدہ فرمایا کہ میں یہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا وعدہ ہے کہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے،
قرآن اور اہل بیت سے اگر تم وابستہ رہے، یہ وعدہ کائنات کے صادق امین رسول کا وعدہ ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، راستے سے بھٹکو گے نہیں، صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکتے، شیطان تمہیں اغوا نہیں کر سکتا، تم بہک نہیں سکتے، تم زیادہ حق سے بھٹک نہیں سکتے، تم مستقیم رہو گے دین پر، تم قائم رہو گے دین پر، تمہارا راستہ بگڑ نہیں سکتا، تمہارا زیادہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ حوض کوثر تک یہ قرآن اور اہل بیت تمہیں لے کر ساتھ جائیں گے، اور جب تم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ پہنچو گے تو وہاں تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی۔ تو جنت دودھ کی نہروں اور شہد کی نہروں کا نام نہیں ہے، جنت محمد مصطفیٰ کے تقرب کا نام ہے۔ اگر جو ہے نا صلوات بھیجے محمد والے محمد، جنت نام ہے سرکار رسالت میں آپ کے تقرب کا، آپ کی قربت کا، آپ کے قدموں کی برکت کا۔ جہاں آپ ہیں بس وہاں جنت ہے بھائی، جہاں سرداران جنت ہے وہاں جنت ہے نا۔ چلے میں آپ سے ابھی ریفرنڈم کرا لیتا ہوں اس بات پر، بڑی سامنے کی بات ہے۔ مجھے بتائیے، ہمارا یہ متفقہ عقیدہ اور ایمان ہے نا کہ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے وہاں پنجتن پاک ضرور تشریف لاتے ہیں، تو سارے جنت کے جو سردار اور مالک ہیں وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بتاؤ جنت وہ ہے یا یہ ہے؟ جو ہے نا آپ کو سلامت رکھے، سلامت ہے محمد زندہ نہیں ہمیشہ عرفان حیدری، دلوں میں اتر چکا قرآن حیدری، صدر وقت سے بچائے مولا علی تجھے، اس مجلس کی صدا کا عنوان حیدری، نعرہ حیدری۔ نوجوانوں کی توجہ محبت ہے، اللہ تم جوانوں کو شہزاد علی اکبر کے صدقے میں سلامت رکھے، تمہارے ماں باپ کے کلیجے ٹھنڈے رہے، تمہاری جوانیاں بے داغ رہے، اور سیرت شہزادہ علی اکبر پر زندگی گزرے، ماں باپ کے احترام کے ساتھ، علی ولی اللہ کے اقرار کے ساتھ، اداکاری حسین کے اظہار کے ساتھ۔ یہ ہے جوانی، جوانی یہی بے داغ ہے، جوانی یہی بے داغ۔ مولا کو سلامت ہے، سب بہت سلامت ہے کہ بابا سے بڑا بہت جو ہے نا، اب یہ جذبے ہیں، یہ محبتیں ہیں، تو ادارہ محترم بتائیے نا یہ سامنے کی بات ہے یا نہیں، یا سامنے کا مسئلہ ہے یا نہیں، اس میں مقام فکر ہے یا نہیں کہ جنت اگر دودھ کی نہروں کا نام ہے، اگر جنت شہد کی نہروں کا نام ہے، اگر جنت حور و غلمان کے مقام کا نام ہے، اگر جنت حسین باغات کا نام ہے، تو پھر سرداران جنت، مالکان جنت اعلیٰ مقام چھوڑ کر مجلس میں کیوں آ رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت مجلس حسین کا نام ہے، اور یہ کربلا والوں نے خود ثابت کیا ہے، اس لیے کہ حسین تو جنت دے رہے تھے چراغ کھل کر کے۔ اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہے قیامت تک نہیں جا سکتی۔ سردار جنت مالک جنت تو چراغ کھل کر کے زندگی بھی دے رہا تھا اور جنت بھی دے رہا تھا، جنت کا وعدہ بھی کر رہا تھا، لیکن سلام ہو کربلا والوں پر جنہوں نے زندگی کا فلسفہ بھی الٹ دیا اور جنت کا فلسفہ بھی پلٹ دیا، جنہوں نے بتایا کہ مولا جنت باغات کا نام نہیں ہے، جنت تیرے قدموں میں مر جانے کا نام ہے، اور زندگی سانس لینے کا نام نہیں ہے، زندگی حسین پر قربان ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری، آدمی جتنے نیک کام کرتا ہے صاحب، جتنے اعمال صالح کرتا ہے، جتنے امور خیر انجام دیتا ہے، وہ سب جنت کے لیے کرتا ہے نا۔ تو سردار جنت تو جنت دے رہا ہے، کربلا والے جنت نہیں لے رہے۔ انسان ساری بھاگ دوڑ کرتا ہے جینے کے لیے، زندگی کے لیے، حسین تو زندگی دے رہا ہے، جاؤ۔ ایک جملہ ہے، بڑا قیامت کا جملہ کہوں گا، حسین کہہ رہا ہے جاؤ، کوئی نہیں جاتا، میں پھر قربان نہ ہو جاؤں۔ یہی تو وجہ ہے کہ کربلا کے بعد تک ہر دور ہر صدی کے سینے پر اپنی عظمتوں کے پرچم گاڑ کر کھڑے ہوئے ہیں آج تک۔ یہی آدم سے لے کر اور خاتم النبیین تک، خاتم النبیین سے لے کر علی مرتضیٰ تک، علی مرتضیٰ سے لے کر حسن مصطفیٰ تک، حسن مصطفیٰ سے لے کر آپ سرکار گیارہویں امام حسن عسکری علیہ السلام صلوات بھیجے پورے چرن کر کے پاس
علی علیہ السلام نعرہ حیدری مدد کہنے والوں کو اب دیکھیں ایک جملے میں پوری تاریخ ہے. کہاں کربلا کہاں احد, کریے تو دیکھیں کہاں کربلا کہاں سلام دیتے محمد بھیج رہے ہیں لوگ نہیں جا وہاں بلانے کے باوجود بھی زندہ رہنے کا امکان ہے پھر بھی نہیں آتے. وہاں ٹھہرنے میں موت یقینی ہے پھر بھی نہیں جاتے. سلام بھیجے نا, سلام بھیجے محمد. اور جو ہے نا دیکھنا یہ نہیں ہے کہ دین کون لایا, دیکھنا یہ نہیں ہے کہ ایمان کون لایا, دیکھنا یہ نہیں ہے کہ کلمہ کس نے پڑھا. اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت صرف ان سے کرتا ہے جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, اس طرح سے صفیں باندھ کر جیسے وہ دیوار جس میں شیشہ پگھلا کر انھیل دیا گیا ہو. صلوات بھیجے نا محمد آل محمد. میدان چھوڑتے نہیں ہیں, میدان چھوڑتے نہیں ہیں, شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح. حضور اب یہاں میں جملہ روک کر ایک بات کہہ رہا ہوں, حضور بلا رہے ہیں لوگ نہیں آتے, جبکہ کسی کا رشتہ حضور سے نسبی نہیں ہے. جنہیں بلا رہے ہیں نا حضور ان کا کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے. اگر کوئی رشتہ ہوگا بھی تو وہ سببی ہوگا, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. آج ہے کر رہی ہے لیکن نسبی بنا رہی تھا. میں وضاحت کرتا ہوں اس کی, اب پورا مجمع ماشاءاللہ سمجھے گا, ذہین اور فہمیدہ اور سنجیدہ مجمع ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. کسی کی رشتہ داری حضور سے نسبی نہیں ہے, سببی ہے. کرو نوح کا بیٹا نوح کا سببی رشتہ دار نہیں ہے بلکہ نسبی رشتہ دار ہے, سگا بیٹا ہے, حقیقی بیٹا ہے, حقیقی بیٹا ہے. نوح بلا رہے ہیں کہ سفینے میں آ جا, وہ پہاڑ پر چڑھا جا رہا ہے. نبی کو چھوڑ کر وہ پہاڑ پر چڑھا جا رہا ہے. آخر غرق ہو گیا نا, ہلاک ہو گیا نا, تو سگا بیٹا نسبی رشتہ دار اگر نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جائے وہ اپنی اہلیت کھو بیٹھتا ہے, تو سببی رشتہ دار کی تو کوئی حیثیت. ہائے 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 یا علی یا علی. یہ نبی کے ساتھی وہ حسین کے ساتھی یہاں بھیج رہے ہیں نہیں جاتے, وہاں بلا رہے ہیں نہیں آتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, محدث دہلوی کہہ رہے ہیں, مدارج النبوہ میں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے, سورہ مبارک آل عمران میں حدیث رسول کہہ رہی ہے, فرمان علی موجود ہے. اتنے کو حوالے دے دیے, آپ نے سلوات ہی نہیں بھیجی. اور آپ کو سلامت رکھے ساتھ محترم. بلا رہے ہیں حضور, بلا رہے ہیں, کوئی نہیں آتا. تو مجھے رک کر یہاں ایک جملہ کہنے دیں. ہم اگر علی کو بلاتے ہیں پاگل نہیں ہے, بے وقوف نہیں ہے, علی آتا ہے تو بلاتے ہیں نا. خود بھی ذرا رجوع دے دیں. اگر ہم یا علی مدد کہہ رہے ہیں تو مولا کو جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو جن کی دھڑکن سے زیادہ قریب مولا موجود ہوتے ہیں تو بلا رہے ہیں نا. اس پر اعتراض کرنے کی کیا بات ہے؟ کیا ضرورت ہے میں کوئی حدیث پیش کروں, کوئی سند پیش کروں, کوئی حوالہ پیش کروں؟ اب کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی. یہ تو بالکل پریکٹیکل بات ہے. بلایا ہی اسے جاتا ہے جو بلانے پر آ جائے, اور جو بلانے پر نہیں آئے گا اسے آپ ایک مرتبہ بلائیں گے, 2 مرتبہ بلائیں گے, محبت ہوگی 3 مرتبہ بلا لیں گے, پھر تو بلانا چھوڑ دیں گے نا. ہمیں کیا فائدہ ہے اس کو بلانے سے؟ اسے تو جب بلایا وہ آیا ہی نہیں. 1400 برس سے ہمارا یا علی مدد کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کو جب بلایا علی کب آیا. چل میرا
कुशाली पंज नारे पंज पूरी ताकत से हैदरी 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 भाई हम अपने मौला को बुलाते हैं तो मौला आते हैं तो हम बुलाते हैं ना। हक हासिल है अपने अपने रहबर और मददगार को बुलाने का। अब लोगों ने भी बुलाना शुरू कर दिया है, जरूर बुलाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। मेरी जान मगर कम से कम ऐसों को बुलाइए कि जो बुलाने पर आ तो सके, जो नबी के बुलाने पर नहीं आते वो तुम्हारे अखबार से इश्तिहार दे। मुझे हाथ के लगाने चाहिए। नारा हैदरी, अरे मारा, अरे चमन चमन कली कली नगर नगर कली कली नगर नगर कली कली करके एक तरह सवाल भेजिए मोहम्मद हक हासिल है अपने अपनों को बुलाने का। भाई हमारा आता है तो हम बुलाते हैं, और हमारा आता इसलिए है कि हमारा था नहीं, हमारा है। अब जुमले को समझो, खुदा के लिए सब क्या नुक्ता है, क्या पॉइंट है? हम दीन की किसी भी ऐसी चीज को नहीं मानते जो पास्ट टेंस में आए। जो पास्ट टेंस में हो वो दीन नहीं है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट भी कंटिन्यूअस, हमारा इस्तेमाल जारी। नौजवान दोस्तों आप तवज्जो करें ना, आपके लिए कह रहा हूँ ये मैं बिल्कुल अप टू डेट दोस्तों को इसलिए कर रहा हूँ, रैशनल अप्रोच की बात कर रहा हूँ सारी। ऐसा मोहतरम, हम दीन की किसी ऐसी चीज को दीन नहीं समझते जो पास्ट टेंस हो। अल्लाह था नहीं है। नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, नहीं है, नहीं था नहीं, अल्लाह था नहीं, अल्लाह है। रसूल अल्लाह था नहीं, रसूल अल्लाह है। कुरान था नहीं। गौर करोगे तुमने पर, अगर आसमानों पर जाकर आज इस पूरे मॉडल टाउन में एक नतीजा न दे के अली वाले कहीं बैठे हुए हैं। अल्लाह था नहीं है, रसूल था नहीं है, कुरान था नहीं है, काबा था नहीं है, काबा था नहीं है, काबा था नहीं है, काबा था नहीं है, कुरान था नहीं है, अलीउल वलीउल्लाह था नहीं है। मैं सारा कुरान समेट कर एक जुमले में दे रहा हूं। मेरा पहला इमाम था नहीं है, मेरा आखिरी इमाम था नहीं है। हम दुनिया के सारे इमामों की इज्जत करते हैं, दुनिया के सारे पढ़े लिखे लोगों का एहतराम करते हैं। इमाम आजम थे, इमाम मालिक थे, इमाम अहमद बिन हंबल थे, इमाम शाफई थे, इमाम बुखारी थे, ये जितने इमाम थे ये सब थे। मेरा बच्चा भी जो है ना वो काफी लाजवाब करने के लिए ये जुमला कह देगा कि भाई कयामत तक हम में और तुम्हें ये फर्क तो रहेगा कि तुम्हारे इमाम थे, मेरा इमाम है। तो जितना था और है में फर्क है ना। क्या था और है का फर्क नहीं समझ रहे। हंस तो भूत का फर्क है, हयात और मौत का फर्क है। सलावत भेजे वहां पर। मेरा इमाम था नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इमाम है तो बुलाता हूं ना। है तो बुलाता हूं, लाड से बुलाता हूं, प्यार से बुलाता हूं, शेर कह के बुलाता हूं, महबूब बना के बुलाता हूं, मोहब्बत से बुलाता हूं, अदब से बुलाता हूं, एहतराम से बुलाता हूं। बकौल अल्लामा मोहसिन आजमगढ़ी के जमानत तो तुमको बुलाता है मौला। जमानत समझ समझेंगे, जबान का शेर है।
ضمانت تو تم کو بلاتا ہے مولا، تمہارا بھی آنے کو جی چاہتا ہے. جو ہے نا عظمت قائد عالم محمد پر صلوات بھیج دینا. ضمانت تو تم کو بلاتا ہے مولا، تمہارا بھی آنے کو جی چاہتا ہے. یہ کہہ کر علامہ محسن اعظم قری فوراً کہتے ہیں کہ نہیں مولا، یہ طرز تخاطب یقیناً غلط ہے. یہ ہے احترام ہمارے یہاں. تمہارا بھی آنے کو جی چاہتا ہے. میں نے کہا لاڈ میں پیار میں، پھر کہا کہ یہ طرز تخاطب یقیناً غلط ہے کہ تم کو بلانے کو جی چاہتا ہے. ارے ہمارے یہاں تو استقامت فی الدین کی منزل یہ ہے کہ یہ طرز تخاطب یقیناً غلط ہے کہ تم کو بلانے کو جی چاہتا ہے. نہیں مولا، تلافی مافات کے سلسلے میں میرا خود ہی آنے کو جی توجہ ہے، کوئی پیمانہ ہے، کوئی معیار ہے. سپر پاور زمانہ جی میں کر رہا ہوں، دوبارہ کر رہا ہوں انشاءاللہ. آپ ہمارے آواز سے سلام دیجیے. زمانہ تو تم کو بلاتا ہے مولا، تمہارا بھی آنے کو جی چاہتا ہے. یہ طرز تخاطب یقیناً غلط ہے کہ تم کو بلانے کو جی چاہتا ہے. مولا تلافی مافات کے سلسلے میں میرا خود ہی آنے کو، میرا آپ اپنے ایمان سے پھر بتائیں. میں بالکل آج ڈائریکٹ گفتگو کرنے کا میرا ارادہ ہے انشاءاللہ مولا کے صدقے میں. بالکل سامنے کی بات بتائیں. یہ ہمارے بچے بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، خواتین مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، سب بیٹھی ہیں. ان میں پڑھے لکھے بھی ہوں گے، اب بھی ہوں گے، ابو ایوریج بھی ہوں گے، کم پڑھے لکھے بھی ہوں گے. جاہل تو ان میں کوئی ہو نہیں سکتا. پورے مجمع میں کوئی جاہل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کوئی جاہل یا علی کہہ ہی نہیں سکتا. کوئی جاہل مجلس حسین میں آ ہی نہیں سکتا. ہاں زیادہ پڑھے لکھے، کم پڑھے لکھے نہیں، ایسے بھی علی نہیں کہا جاتا. میں تو سارے مجمع ہمارا سلامت ہے کہ پورے مجمع سے میں پورے مجمع کی طرف سے ضمانت لے کر، دیکھو یقین ہو استقامت فی الدین ہمارا عنوان ہے. یقین ہو تو اس طرح ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اور اس پر استقامت کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، ان کے یقین میں کبھی کمی نہیں آتی، ان کا یقین کبھی شک میں تبدیل نہیں ہوتا. میں پورے مجمع کی طرف سے ضمانت لے کر کہتا ہوں، میرے کسی عالم سے، کسی جاہل، کسی ان پڑھ سے، کسی بڑے سے، کسی چھوٹے سے، کسی بچے سے بھی میں نے اپنے امام کو نہیں دیکھا، میرے باپ نے اپنے امام کو نہیں دیکھا، میرے دادا نے اپنے امام کو نہیں دیکھا، میری 50 نسلوں نے اپنے امام کو نہیں دیکھا. لیکن میں یقین کے ساتھ پورے اس ہزاروں کے مجمع کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں کہ زمانہ ہم سے کیا مقابلہ کرتا ہے. ہم نے اپنے امام کو دیکھا نہیں، وہ پردہ غیب میں ہے، لیکن میرے کسی بچے کو بھی آج تک کبھی یہ شک نہیں گزرا کہ مولا آپ ہیں بھی یا نہیں. توجہ کریں، میں کہہ رہا ہوں دوستوں، مجلس کا میں آپ کی سماعتوں کی نظر تحفہ کر کے جا رہا ہوں. جتنی محبتیں آپ نے مجھے دی ہیں ان مجالس میں، اس کے سلے میں میرے کسی بچے نے بھی آج تک یہ شک نہیں کیا. اپنے ماں باپ سے بھی یہ نہیں پوچھا ہوگا آج تک کہ ماں باپ تم بتاؤ تو صحیح، جس امام کو سلام بھجواتے ہو، جس کی زیارت پڑھواتے ہو، وہ امام ہے بھی یا نہیں، حالانکہ دیکھا بھی نہیں. توجہ کرے، یقین کی کیفیت دیکھیں. دیکھا بھی نہیں، خواب میں بھی نہیں دیکھا، نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ دادا نے، نہ پردادا نے، لیکن یقین ہے کہ ہے. توجہ ہے نا. پھر ہمارا تمہارا بڑا واسطہ کیا ہے؟ لٹیرے لٹیرے، جیارے جیارے. توجہ ہے نا، توجہ ہے نا. ہم علی والے تو جیارے ہیں.
تمہارا بڑا واسطہ تھا. لٹیرے لٹیرے جیالے جیالے ہمارے ایمان کی دنیا کے ایمان سے کوئی تقابل ہی نہیں کیا جا سکتا. ہم تو اپنے محمد کے آخری محمد کی غیبت پر بھی یقین رکھتے ہیں, شک نہیں کرتے. تم ان کو مان رہے ہو جو برابر میں بیٹھے ہوئے بھی نبوت میں شک کر رہے ہیں. سوچے نا محترم, غور کرے نا تو نتیجہ سامنے آئے. نہیں میں پھر ایک تاریخی جملہ, ہمیں اپنے امام کی موجودگی میں, اس کے وجود پر, اس کے نور پر, اس کی غیبت پر ہمیں شک نہیں ہے, اس لیے کہ ہم مشکوک النسل قبیلوں سے تعلق نہیں رکھتے. دین یقین کا نام ہے. مانتے ہیں تو مانتے ہیں, نہیں مانتے تو نہیں مانتے. کیا بات ہے؟ اعتراف دین میں کوئی جبر تو نہیں ہے نا. مانتے ہیں تو مانتے ہیں, نہیں مانتے نہیں مانتے. کیا کہنے ہسٹوریکل پروف 1400 برس کا ہمارا یہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے. آج سے 1400 برس پہلے جنہیں مانا تھا الحمدللہ آج بھی مانتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے سامنے بھی گواہی دیں گے علی ولی اللہ. اور جو اللہ کے سامنے بھی علی ولی اللہ کہنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. اس سے شک نہیں ہے, سلامات میں جمع ہو رہا ہے. بے یقینی کی زندگی گزارنے کی عادی نہیں ہے, جانور نہیں ہے, حیوان نہیں ہے, پاگل نہیں ہے, کسی ابو جہل کے پجاری نہیں ہے, باب علم کے بھکاری ہیں. ہمارے مولانا تو فرمایا ہے بہت خوبصورت بات کہ شک کا سجدہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ سو جا. بہت بڑا جملہ ہے محترم. شک کی نماز سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ سو جا. اور کہوں اسے سمجھانے کے لیے آسان کیا ہے ہمارا دین. شک کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مر جا. کم از کم ہو رہے سلام بنے گا. سلوات دیتے یہ مرتبہ آتا ہے یقین کے ساتھ. مولا تمہیں سلامت رکھے دار محترم. یہ شہیدان کربلا محمد و آل محمد بلند صلوات. ابھی جملے پر آپ کی توجہ دوستوں. یقین کی کیفیت ہے. دین نام ہے یقین کا. الاسلام و تسلیم. مولا کائنات نے فرمایا اسلام کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے, اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے. ٹوٹل کمٹمنٹ, انکنڈیشنل سرنڈر, اطاعت مطلقہ. الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین واليقین هو التصدیق والتصدیق هو الایمان. سلوات بھیجے میں ترجمہ کر رہا ہوں. یہ پورا جملہ ہے جو شام غریبہ کی منزل سے کٹا ہے. مولا کا پورا قول ٹیلی ویژن پر, اس لیے میں اسے پڑھ رہا ہوں. ابتدا کی بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا, اور جب تسلیم اپنے حد کمال پر پہنچے تو یقین کی ابتدا ہوتی ہے, اور جب یقین اپنی معراج پر جائے تو تصدیق کا آغاز ہوتا ہے, اور تصدیق جب اپنے آخری نقطے پر پہنچے تب ایمان کی ابتدا ہوتی ہے, اور ایمان جب اپنے 9 درجوں پر پہنچے تب کہیں جا کر کوئی سلمان بنتا ہے. توجہ ہے یہ بابو سننا جس کی وجہ سلمان دے جائے. یہ ہے مولا کا فرمان. اور سلامت رکھے جاری مدد کرنے والوں کو بلند کریں. سلام دیجیے اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا, اور تسلیم جب اپنے حد کمال پر پہنچے تب کہیں یقین کی ابتدا ہوتی ہے. اور یقین جب اپنے نقطۂ آخر پر پہنچ جائے تب کہیں تصدیق کی منزل آتی ہے.
اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا تصدیق نہیں ہے. ابھی جو لوگ اسلام کے پہلے درجے میں بھی یقین نہیں ہے. اسلام کا پہلا درجہ ہے تسلیم کرنا. جہاں ایک مسلمان مومن کی معراج ہوتی ہے نا، تصدیق کی منزل، آخری منزل تصدیق کرنا، جو ایک مسلمان کی آخری منزل ہے وہ میرے علی کی پہلی منزل ہے. جو ایک مسلمان کی آخری منزل ہے نا کسی بڑے سے بڑے وی آئی پی مسلمان کی، وہ میرے علی کے 12 برس کی عمر کی منزل ہے. تصدیق کی منزل میں آخری مرحلے میں انسان جاتا ہے. علی 12 برس میں کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب یہ شرافت و صداقت و دیانت فرزند عبداللہ ہے کہ اس نے اسی دعوت النشیرہ میں بلا فصل کہا علی ایک مرتبہ پھر کہو تم نے کیا کہا. علی نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پیغمبر نے فوراً بلا فصل کہا اشہد ان علی ولی اللہ. یا علی یا علی یا یہ علی کی 12 برس کی عمر کی منزل میں ہے. یہ تصدیق کی منزل ہے. تصدیق کی منزل. اسلام کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے دین فہمی کا. اسلام نام ہے قرآن فہمی کا. اسلام اپنے آپ کو مسلمان ثابت قدم رکھنے کا نام ہے کہ مستقیم رہو، ثابت قدم رہو، بلانے کی نوبت نہ آئے. میں نے کہا کہ سورہ آل عمران میں بھی ہے، محدث دہلوی نے مدارج نبوہ میں بھی لکھا، میرے مولا کا جملہ بھی ہے، قرآن کی تصدیق بھی ہے، اس کا سارے پیغمبر بھی ہے کہ رسول بلا رہے ہیں اور لوگ نہیں آ رہے. ایک ابو طالب کا شریف خون ہے جو ایک وقت میں 5 محاذوں پر لڑ رہا ہے جنگ احد میں. کہ جو دیکھیں کرن صاحب یہ آپ سمجھیں گے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے یہ دنیا کی عجیب مثال ہے. ایک وقت میں اکیلا علی سب چلے گئے. اکیلا علی ایک وقت میں 5 محاذوں پر لڑ رہا ہے. جو دشمن آگے بڑھایا ہے اسے پیچھے دھکیل رہا ہے. جو کمانوں سے وہ تیر چھوڑ رہا ہے انہیں فضا میں قلم کر رہا ہے. رسالت گڑھے میں گری ہوئی آخری رسالت کو پہلی ولایت اٹھا رہی ہے. رسول کی پیشانی اور دندان مبارک زخمی ہے، ان سے خون صاف کر رہا ہے. اور جو ساتھی بھاگ چکے ہیں انہیں بلا رہا ہے واپس آ جاؤ، رسول زندہ ہے. نہیں سمجھے سبحان اللہ. 5 محاذوں پر. Now here lies the point. اور ہر پڑھا لکھا جوان اس کو نوٹ کر کے جائے آج کی اس مجلس میں کہ متفقہ طور پر ملت اسلامیہ کے سارے مورخین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جنگ احد واحد جنگ ہے کہ جس میں علی جیسے بہادر کے جسم پر 70 زخم آئے ہیں اور 70 تلواریں ٹوٹی ہیں علی کے ہاتھ میں ایک رسالت کو بچانے کے لیے. اچھا میں کہتا ہوں وہ جملہ جو قیامت کا کی منزل کا جملہ ہے اگر آپ سماج فرما لیں 70 زخم آئے ہیں علی کے رسول کو بچانے کے لیے. میں اپنا مذہب آج ہی تبدیل کر دوں اگر کسی مسلمان بہادر کا رسالت کو بچانے کے لیے ایک قطرہ خون گرنا کسی جنگ میں کوئی ثابت کر دے. بڑی توجہ نعرہ حیدری علی کے نام پہ قید ہونے والوں اور مقدمے بھگتنے والوں کی طرف سے بلند اور نعرے کا جواب. میرے چندر بہت بڑی ارے دل سے تم جو کہو جو یا علی، ارے دل سے تم جو کہو جو یا علی، آئے مشکلوں کو بھی ہر بنا علی کے نام سے علی. خیر میرے علی بھی خیر. ستر زخم آئے ہیں میرے مولا کے جسم پر. میں
میں یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو اس سے میں نتیجے کر یہ نعرہ لگاتا ہوا کہ لا فتح نہیں ہے کوئی مرد، یا علی یا علی یا علی، ہمارا ایک جگہ ایمانی توجہات کا منزل نور پر ہے آپ اس وقت سماج کی. یہ ہے علی کا ذکر جو اپنے غلاموں کو بھی منزل نور پر لے جاتا ہے، اور یہ ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے مسلمانوں کا ذکر نبی کہ جو ابھی تک مقام محمود پر ہی نہیں پہنچا. مقام محمود الذی وعدہ، کیا غور طلب فرمائش کی ایسی دوہرا رہا ہوں یہ بات میں، کیا غور طلب اور پہنچا دے انہیں اس مقام پر اس کا تو نے وعدہ کیا ہے. ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا سن لے، رسول اللہ درمیان میں ہے، انہیں پہنچا. ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، میری زبان چل جائے وباسو مقام محمود الذی وعدہ، پہنچا دے. ہم کہہ رہے ہیں پڑھنے والے، ہمارا اجماعی فیصلہ ہے، پہنچا دے انہیں اس مقام محمود پر جس کا، اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں دوستو، یہ نیا جملہ ہے اس لیے توجہ کر لیں. پہنچا دے انہیں اس مقام محمود پر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. بھائی اگر رسول اللہ مقام محمود پر پہنچ چکے ہیں تو یہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ابھی تک نہیں پہنچے تو 1400 برس سے اللہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور نہیں فرما رہے اور مقام محمود کہتے کسے ہیں؟ مقام محمود نام ہے مقام شفاعت کا. کیا کہنے؟ منزل شفاعت کا. اگر منزل، اب جملہ میں کہہ رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں سازش پر، اگر رسول منصب شفاعت پر فائز نہیں آئے تو اسی دنیا میں پیغمبر نے کیسے کہہ دیا 10 مسلمانوں کو کہ عشرہ مبشرہ میں یہ جنتی شفاعت کیسے بغیر مقام محمود نہیں؟ مصطفیٰ چوگرد جائلی اجنا عشر سفر پر نارت حاضری. سبحان اللہ. رسول اللہ مقام محمود پہ پہنچے نہیں اور انہیں حق شفاعت ہے ہی نہیں. اللہ ہی بخشے گا سب کو، اللہ ہی بخشے تمہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر رسول کو مقام بڑا ہی کمانے صاحب اللہ کے علاوہ کسی کو حق شفاعت ہو. قرآن کبھی آنکھیں کھول کر پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو. لا یشفع عنده الا باذنہ، نہیں ہے کسی کو حق شفاعت اللہ کے سامنے سوائے ان کے جنہیں اس نے اذن دیا. تو اگر رسول کو اذن نہیں دیا تو پھر کسے دیا ہوا ہے؟ اور جو ہے نا جان محترم، الا باذنہ کہاں لے جاؤ گے؟ کون ہے اذن یافتہ؟ قرآن پھر پڑھوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. سلامات دیجیے نا. اتنی غیر منطقی اور پاگلپن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک طرف تو رسول کو حق شفاعت نہیں ہے، سفارش ہی نہیں کر سکیں گے وہ قیامت میں.
اگر وہ رسول سفارش ہی نہیں کر سکیں گے قیامت میں، تو یہ عشرہ مبشرہ کے 10 مسلمانوں کی جو گارنٹی لی ہے انہوں نے کہ جی آپ جنتی، آپ بھی جنتی، آپ بھی جنتی، آپ بھی جنتی، یہ کس بنیاد پہ لے لی؟ یہ کون سی پاور ہے بھائی؟ عجیب ہے، خود ہی گھی کی اتارتے ہیں، خود ہی تیل کی اتارتے ہیں، کوئی عقل کی بات ہی نہیں کرتے، حق شفاعت بھی نہیں ہے۔ 10 کو زندگی میں بشارت دے دی کہ تم جنتی ہو، اللہ کرے 10 نہیں 10,000 جنتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ کرے جس کو رسول نے بشارت دی ہے وہ بھی جائیں، اور ان کے ساتھ اور بھی جو ہے وہ سارے 10,000 جنت میں جائیں تو صحیح، فیصلہ تو اسی دن ہوگا نا، زیادہ حقدار جنت ہوں گے نا، رہنا تو سردار جنت کی رعایا میں ہوگا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں اللہ کرے سارے جنت میں جائیں، سارے جنت میں جائیں گے، جب جنت کے سرداروں کے رعایا بن کر رہیں گے، وہاں تو شرم آئے گی نا کہ اس دنیا میں حاکم بنتے تھے، آج رعایا بن رہے ہو۔ توجہ ہے نا دروازہ حسین کی، یہاں تو یقین کی کیفیتوں پر بات ہو رہی ہے عزیزان محترم، اور دیکھنا چاہیے کہ پھر اچھا کیا ہوتا ہے یار، نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، کیا ہے وہ بھارت کا عجیب شعر ہے نا، دے ان کو دما ہو جو نہ دے مجھ کو زما ہو، ہاں نا کچھ ایسا یہ بات ہے، سمجھ گیا؟ آپ کے لیے کہہ بھی نہیں رہا ہوں میں، تو جو نہیں سمجھے ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں تو صحیح اندازہ تو فرمائیے، 10 آدمیوں کو سرکار نے سرٹیفکیٹ دے دیا جنرل کا، ٹھیک، اور معاشرے مبشرہ میں جو حضرات شامل ہیں الحمدللہ ان سب کے نام تاریخ پہ موجود ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ ہے، سنہری حروف سے لکھے ہوئے کہ یہ 10 وہ خوش قسمت ہے جنہیں حضور نے اپنی زندگی میں کہا کہ میاں تم جنتی ہو، ٹھیک ہے بالکل کہا ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، دیکھیں کوئی اعتراض نہیں، بڑے کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، ایک بھی نام پر اعتراض نہیں ہے مجھے، بڑے کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے، لیکن اگر رسول نے کہہ دیا تھا، اب خدا کے لیے اپنے دماغوں کو آسمانوں تک لے جانا، دوست کو جملہ میں کہہ جاؤں گا اور سال بھر در و دیوار یاد رکھیں گے یہ جملہ، اگر 10 افراد کو پیغمبر نے جنت کی ضمانت اور بشارت دے دی تھی کہ تم جنتی ہو، تو پھر ان جنتی لوگوں میں سے سب سے بڑے جنتی بشارتی کو اپنے بیٹے سے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ حسین سے غلامی کی صنعت اقبال ہے، جبر نہ دینا، اور ہی نہیں پتا جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا۔ نیکی سند مانگنے والے کی اس نے تاریخ کے منہ پر خود تماشا مارا ہے، کوئی بشارت نہیں دی تھی، بشارت دیتے رسول اللہ کو حسین کی غلامی کی سند دینے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ بھی دیانتداری ہے کہ رسول کی صحبت کے معیار پر جنت نہیں ملے گی، حسین کی غلامی پر جنت ملے گی۔ اعمال پہ جنت نہیں ہے، اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا؟ صحابیت کا مرتبہ، صحبت کا مرتبہ، کلمے کا مرتبہ، ہجرت کا مرتبہ، اختلاف پیغمبر میں نمازوں کا مرتبہ، اتنے مرتبے حاصل ہونے اگر کوئی حسین کی غلامی کی تحریر مانگ رہا ہے تو تسلیم کرو کہ وہ اعلان کر کے جا رہا ہے کہ جنت عمل پہ نہیں ملے گی،
हुसैन की गुलामी पे मिलेगी। तो मेरी जान, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने का तो बन। क्या इशारा है, सलवात तो दे दे। सलामत रखे इस जुमले पर कि जमाना इसे मैं कल इंशाल्लाह इसकी तफसील करूंगा आपकी खिदमत में, लेकिन कल इंतहाई सवा 9 बजे मैं बिल्कुल आगे तकरीर इंशाल्लाह कर दूंगा। आपका से गुजारिश है पाबंदी वक्त की, क्योंकि ज़्यादा भी बरामद हो रहा है, मुझे जाना भी है, लिहाजा जरा सा इस जुमले पर आप तवज्जो और फरमा लें कि ये बाही जंग है जिसमें 70 जख्म भी आए, 70 तलवारें भी टूटी, 5 महाजों पर अली लड़ा भी। और अब जुमला मैं कह रहा हूं जहां तक कि जिब्रील को नारा लगाना पड़ा, ला फताओ इल्ला, यहां जुल्फकार लेकर नाजिल हुए हैं जो फिर कभी टूटी नहीं, टूटी गई। वअंज़लनल हदीद फीहि बाअसुन शदीद, सलामत है मोहम्मद। हमने आसमान से लोहा नाजिल किया, आसमान से लोहे उतरते लोहारों की औलादों। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या एजुकेशन है। सोचे देखें जुमले को देखे ना, यह है नहीं बताना देख जुल्फकार वहां नाज़िल हुई है उस मंजिल पर, और अबू तालिब के बेटे के मुकद्दस जिस्म पर जो 70 जख्म आए हैं। ये मैं क्लैरिफिकेशन आपकी मजलिस में करना चाहता हूं। अली के जिस्म पर 70 जख्म आना इस बात की दलील है कि अली ने जंग के मैदान में भी दामने आदिल को हाथ से नहीं छोड़ा। अली इमामत की ताकत पे काफिरों से कभी नहीं लड़ा, अपने बाप के खून की कुव्वत पे लड़ा है। अगर एजाद इमामत से लड़ता सारी तलवारें टूट जाती, एक खराश भी अली के जिस्म पर रहा थी। जो है नारा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर ये अली के जिस्म पर रखवाना इस बात की दलील है कि अली की हैसियत में आया है मैदान में, इमाम की हैसियत में कभी नहीं। एजाज़ इमामत के लिए तो ना हाथ उठाने की जरूरत थी, ना तलवार चलाने की जरूरत थी। ये हुक्म दे तो तीर ना निकले कमान से। और किसी शायर के भाई ये इमाम की ताकत तो ये है कि कमान से तीर ना निकले, मशरिक़ से सूरज ना निकले। ये हुक्म दे इमाम का और नबी तसल्लुफ़ का, वली का, मौला का, कायनात की कंट्रोलिंग अथॉरिटी का, उसकी तो ये अथॉरिटी होती है। तलवार का जख्म कैसे लग गया जिस्म पर? एक भी नहीं, 70 जख्म एक रसूल को बचाने के लिए। और जब गड्ढे में गिरे हुए जख्मी रसूल को अली ने अपने हाथों से बुलंद करके निकाला है, ये फलसफे भी सारे गलत हुए। किताब खाने काबा में तवज्जो खाने काबा में जब हुजूर ने कहा कि अली तुम हमारे खाने पे सवार हो जाओ, बदशिका नहीं करो, तो अली ने कहा कि हुजूर नहीं, ये तो बड़ी तौहीन है, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाए। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम बारे रिसालत नहीं उठा सकते। किससे कहानियां हैं, बारे रिसालत नहीं उठा सकते। रसूल खच्चर पे सवार होते थे, रसूल ऊँटनी पे सवार होते थे, ऊँटनी उठा सकती थी बारे रिसालत। और खैबर के दर को फुर से उंगुश से उलटने वाला तवज्जो है ना मोहतरम, या अली या अली या अली कोई नहीं है ऐसी बात, ये करना ही था। पैगंबर इस्लाम की का तनब्बुर ही ये था कि बुच्चिकनी करानी ही अली से थी, इसलिए कि हर जनाब ऐसा नहीं लड़ेसान ऐसा
एहसान का बदला एहसान है। मानने वाले, मैं जब इस खाने काबा में आया था तो ये तूने मुझे फजीलत अदा फरमाई थी, मगर 360 फुट तेरे घर के चारों तरफ रखे हुए थे, हर जलाओ एहसान एहसान। सारे बुतों को तेरे घर से निकाल कर अगर कयामत तक इनका रुख न फेर दूं काबे से, तो मुझे भी अबू तालिब का बेटा न कहना। ये फर्ज था अली का, ये फर्ज था अली का। सलवार भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बात नहीं उठा सकते थे तो गले में गिरे हुए रसूल को एक हाथ से तलवार भी चला रहे, दूसरे हाथ से हुजूर को गले से निकाल दे रहे। तीसरे रुख से मुसलमानों को बोला है, मुसलमानों आ जाओ, रसूल जिंदा है। जब सबको यकीन हो गया ना पहाड़ी की बुलंदी पर उस दौर की दूरबीनों से देखकर रसूल खड़े हैं, जिंदा है, तब सब वापस आए। हम मोदी से देने भी कहते हैं सर, तब वापस आए। शब रिसालत के सारे परवाने शमा जल रही थी ना, ये तो हुसैन के परवाने हैं जो बुझी हुई शमा पे भी नहीं जाते। मैं अपनी गुफ्तगू से पूछा, सलावत दे दे और आपको सलामत रखे। बहुत खूबसूरत प्यार पड़ा, गुफ्तगू को ले आए। मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ आपकी ज़हमतें तमाम करने के लिए, लेकिन जरा सा इस जुमले पर मैं आपकी तवज्जो जरूर चाहता हूँ ऐसा मुहतरम। अब वो ये और मेरी एक मोहतरम माँ ने वही के माना भी पूछे हैं, शायद यही वही के माना भी इसी मंजिल में समझ में आ जाए, मकसद भी समझ में आ जाए। दूसरे सवाल के जवाब इंशाअल्लाह कल आखिरी वली पे हो जाएंगे, लेकिन जरा सा इस जुमले पर तवज्जो फरमाने। जब सब शब रिसालत के फरमाने आते हैं तो मोदी से देने भी लिखते हैं या अली, पैगंबर इस्लाम पूछते हैं या अली। जब सब चले गए थे तुम क्यों नहीं गए थे? ये किसका जुमला है? रसूल का। अली ने क्या जवाब दिया? सुना हुआ है आपका जुमला, आप फराबाद अली ईमान, क्या ईमान के बाद काफिर हो जाता? कहां कहां के दिल के बोले फोड़ रहे हैं लोग दीवारों पर काफिर काफिर लिखकर। क्या ईमान के बाद काफिर हो जाता आपको छोड़कर? ये किसका जवाब है? अली का। ज़हन में रखना, बिल्कुल सेंटेंस टू सेंटेंस गुफ्तगू जा रही है, इसके पूरी तरह नतीजा दे दूंगा इंशाअल्लाह 5 मिनट में आपको। ये हुजूर का जुमला, अली जब सब चले गए सब, तो जब रसूल कहते हैं ना सब, तो इट मीन सब, nobody was present there except अली। ये किसी नहीं, ये भी थे 2 थे 4 थे 6 थे, कोई नहीं था, बस अली था। जब सब चले गए थे, जब रसूल ने कहा सब चले गए, सब चले गए, या रसूलल्लाह क्या आपको छोड़कर, आपको पुष्ट दिखाकर काफिर हो जाता? जुमले को गौर करो, आपको पुष्ट दिखाकर या अली। मैं भी इतनी ऐसा ऐसा पढ़ूंगा, देखूंगा आपका जुमला, मेरे मौला का जुमला। और तवज्जो, बहुत ही तवज्जो दोस्तों। अब जाने वालों की तरफ मुस्कुरा के रसूलुल्लाह ने देखा, सजा ले गए थे, आप भी गए थे, आप भी तशरीफ ले गए थे, आप भी, अच्छा आप भी, आप मुझे आपका एहसास है, आप बड़ी दूर दराज से रहमतें फरमाते हैं, इंशाअल्लाह मैं करत करूंगा। अच्छा आप तब तक आप भी तशरीफ ले थे? नहीं सरकार, हम नहीं तशरीफ ले रहे थे, हम तो लड़ रहे थे खेमे में बैठकर। सर हम तो हवा में तलवार चला रहे थे, यूं घुमा रहे थे, यूं कयामत बर्पा कर रहे थे, यूं मट्टी उड़ा रहे थे।
یوں جل کر رہے تھے، پروت آواز جل کر رہے تھے، خدا غارت کرے اس کرم شیطان کو. اس نے آسمان میں آواز لگا دی سرکار کہ محمد قتل ہو گئے. اگر آپ کو پتا ہے ہم کیسے سچے عاشق ہیں آپ کے، ہمارا دل ٹوٹ گیا، ڈسہارٹڈ ہو گئے. شیطان نے آواز لگا دی کہ محمد قتل ہو گئے، ہمارا دل ٹوٹ گیا. ہم نے سوچا کہ جب آپ بھی قتل ہو گئے تو لڑنے کا کیا فائدہ. ہسٹوریکل سینٹینس بڑے آسان آسان لفظوں سنا رہا ہوں آپ کو. سبب شیطان نے آواز لگا دی تھی کہ رسول مر گئے. ہم نے غور نہیں کیا جملے پر. آسمانوں میں جاتے میری جان قربان رسول اللہ کی عظمتوں پر، آیات مسلسل پر. یعنی جہاں سے ملت اسلامیہ ہمارے اس جملے کو غور سے سن کر جائے کہ رسول کو مردہ سمجھنا شیطان کا عقیدہ ہے. کیا کہنے شیطان نے آواز لگا دی تھی کہ مان اللہ حضور قتل ہو گئے، تو ہمارا دل ٹوٹ گیا، ہم چلے گئے. آپ کو تو پتا ہے ہمیں آپ سے بہت محبت ہے کہ پھر آپ زندہ تھے، ہم لڑ رہے تھے. آپ کس کے لیے لڑتے ہیں؟ جب آپ تو بڑی محبوب چھوڑے، دل تو ٹوٹ جاتا ہے عاشقوں کا جب محبوب ہی نہ رہے. فتبسم، اب یہ جملے ہیں تاریخ کے. مسکرائے جواب سن کر سرکار. مخاطب ہوئے علی کی طرف، یا علی تم نے وہ شیطان کی آواز نہیں سنی تھی؟ کیا کیس ڈیسائیڈ کیا ہے بھائی میرے مولانا نے دیکھنے سے کیا کورٹ مارشل ہو رہا ہے صاحب دیکھنے سے. یا علی تم نے وہ آواز نہیں سنی شیطان کی کہ محمد قتل ہو گئے؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ بالکل بالکل میں نے سنی تھی، میں نے بھی سنی تھی، واقعی شیطان نے کیا کرتی. اس کا مطلب سچ بولا لوگوں نے. اور ہم یہ دیکھتے نہیں شریف لوگ، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. میرے مولا نے انڈوز کر دیا، بات ختم ہو گئی. بالکل سرکار میں نے آواز سنی تھی، شیطان نے یہ آواز دی تھی، بہتایا تھا مسلمانوں کو کہ محمد قتل ہو گئے. تو یعنی پھر تمہارا رد عمل یہ کیوں نہیں ہوا جو دوسروں کا ہوا؟ پھر تم کیوں نہیں چلے گئے؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے اپنے خون کی شرافت کی بات ہے، اپنے اپنے حسب کی بات ہے، اپنے اپنے نسب کی بات ہے، اپنے اپنے خاندان کی بات ہے، اپنی اپنی غیرت کی بات ہے، اپنے اپنے یقین کی بات ہے، اپنے اپنے تسلیم کی بات ہے، اپنے اپنے تصدیق کی بات ہے، اپنے اپنے باپ دادا کی تربیت کی بات ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ جب آپ قتل ہو گئے تو میدان میں رہنے کا کیا فائدہ. میں نے جب آواز سنی کہ محمد قتل ہو گئے تو میرے باپ ابو طالب کے روح نے آواز دی کہ علی جب محمد ہی نہیں رہے تو تیرے زندہ رہنے کا کیا. علی 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 کا جو فخر ہے کی ذات کو پھر میرے مولانا نے یہ سوچا کہ جب آپ ہی نہیں رہے تو پھر علی جو زندہ رہی. قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. یہ ہے وہی میرے حبیب ان سے کہہ دو اطاعت کرے اللہ کی، اطاعت کرے رسول کی. فإن تولوا، اور میرے رسول جس نے تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. علی نے کیا کہا تھا؟ کافر ہو جاتا. توجہ سلام ہے جناب محمد آل محمد پر. تو مجھے آج وہی کے معنی سمجھانے کے لیے اور اپنی تقریر کی کہ اختتام پر یہ جملہ کہنے دیجئے کہ جو وحی الہی کے مطابق زندگی گزارے اسے مومن کہتے ہیں، اور جس کے قول کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہو اسے علی کہتے ہیں.
वक्त भी, जिस समय भी, जिंदगी में या मरने के बाद, जिसने भी तुझे दिखा क्या क्या काफिरों को दोष नहीं करता। बेशक अल्लाह काफिरों को दोष नहीं करता। अली क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह, मेरे बाप के खून की शादी अली और खानदान अली से सीखी जाती है। या रसूल अल्लाह, फिर इनके चले जाने से आपकी नबूवत पर कोई फर्क नहीं आता, इसलिए कि इन्होंने आपका कलमा पढ़ा है। मैंने आपका कलमा नहीं पढ़ा, मैंने आपकी तस्दीक की है, मैंने गवाही दी है। ये मैदान से चले गए तो आपकी रिसालत पर कोई हर्फ नहीं आया। मैं अगर मैदान से एक कदम भी पीछे हटता, आपकी रिसालत की इमारत को नबी हो जाती। कैसा नबी है जिसका गवाही फरार हो गया? सुभान अल्लाह। इतनी बड़ा सवाल में जाओ। मैंने तस्दीक की है, मोहम्मद की नहीं। तस्दीक की है नबूवत की, तस्दीक की है रिसालत की। और जब रिसालत की तस्दीक की है तो जब तक रिसालत की शहादत बाकी रहेगी, मेरी गवाही बाकी रहेगी। यही वजह है मेरी जान, हम किसी की जिद में अली और वलीउल्लाह नहीं कह रहे। कयामत तक अली और वलीउल्लाह कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए। सोचे सोचे इस जुमले को, मैंने बहुत बड़ा जुमला आज की तारीख का कहा है। कयामत तक अली और वलीउल्लाह बिला फस्ल कहेंगे ताकि दुश्मन मोहम्मद रसूलुल्लाह तक न पहुंच सके। अली सिफर है, अली सिफर है, अली सिफर है, अली वलीउल्लाह सिफर है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। ये जितने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन है ना, चाहे अपने हो या पराए, ये सब अली वलीउल्लाह को दरमियान से हटाना चाहते हैं। अली वलीउल्लाह से दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है मोहम्मद रसूलुल्लाह से। अली सिफर बना हुआ खड़ा है, हर रिसालत पर आने वाला पत्थर अली अपने सीने पर ले रहा है। या रसूलुल्लाह, मैंने तस्दीक की है नबूवत की, नबूवत जाएगी कयामत तक और कयामत के बाद तक, तो मेरी तस्दीक भी जाएगी कयामत तक और कयामत के बाद तक। जब तेरी नबूवत पर कोई हर्फ आएगा, अली सामने आएगा, चाहे हसन बन के सामने आए, चाहे हुसैन बन के सामने आए, चाहे अकबर बन के सामने आए, चाहे अब्बास बन के सामने आए, चाहे कासिम बन के सामने आए, मौका पड़ा तो हाथों बरस कर बन के भी अली आ जाए, मेरी रिसालत लग जाए। और या रसूल अल्लाह, अगर यकीन नहीं आता तो सन 61 हिजरी में कुफ और शाम के बाजारों में देख लेना, मेरी ज़ैनब अली बन के खुतबे देगी तेरी रिसालत की बका के लिए। तेरी रिसालत की गवाही के लिए, तेरी नबूवत की गवाही के लिए अली के लहजे में मेरी बेटी खुतबे देगी। मैंने गवाही दी है, मैंने गवाही दी है, मेरा खून कयामत तक तेरी नबूवत का मुहाफिज रहेगा। 6 महीने का बच्चा भी दूंगा, 32 बरस का अब्बास भी दूंगा, 18 बरस का अकबर भी दूंगा। मेरी बेटियों ने, मेरी बच्चियों ने आज फरमाइश की है अली अकबर के लिए। शहर अली अकबर की शहादत बेटा कोई नहीं पढ़ सकता, बहुत मुश्किल है, बड़ी कयामत है। अली अकबर की शहादत पढ़ना, अली अकबर की शहादत पढ़ना न किसी जाकिर के बस की बात है, न सुनने वाले के बस की बात है। इसलिए कि अली अकबर की शहादत वो थी कि जिस शहादत पर ज़ैनब ने पहली मर्तबा अपने सर के बाल खोले थे, परवरदिगार उसे गारत करते जिसने मेरे करियर जवान के नेता मारा। बीवी ज़ैनब ये कहती है, मेरे शियो, मेरे भाई के अज़ादारों, जब कभी अकबर की शहादत सुना करो, मेरी माँ बहनों ये जुमला सुनना, तो ऐसे रोया करो जैसे कोई ज़ईफ माँ अपने इकलौते जवान बेटे की मैयत पे रोती है। ज़ैनब कहती है, मेरे औनो मोहम्मद को रो ना रो, मुझे तकलीफ होती है जब कोई आंख अकबर को नहीं होती। शेख मेहदी हुसैन का एक जाकिर, एक आलिम दीन है,
کربلا میں نجف کا قیام پذیر محرم پڑھنے آئے شیخ مہدی، حضرت امام حسین میں محرم پڑھ رہے ہیں. 6 محرم کی تاریخ آئی، شہادت علی اکبر پڑھی، بڑا گریہ ہوا. محرم کے دن ہو، حسین کا حرم ہو، کربلا کا میدان ہو، لڑار ہو، ذکر پڑھنے والا ہو، کیا قیامت آ جاتی ہے. لوگ بے ہوش ہو گئے، گریہ پر سے ٹکرے مار مار کے زخمی ہو گئے. شیخ مہدی مجلس پر کے گھر چلے گئے، جا کر ابھی لیتے ہی تھے، تھوڑی دیر میں آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، جن کی آنکھوں سے اشک جاری تھا، جن کا امامہ گلے میں پڑا ہوا تھا. شیخ مہدی ایک دم اٹھ بیٹھے خواب کے عالم میں، رسول اللہ کے قدموں پہ گر کے کہتے مولا آپ رو رہے تھے. رسول اللہ کہتے ہیں شیخ مہدی تو نے بڑا غضب کر دیا. اب کوئی سن سکے تو سن لینا. میری بیٹیوں میں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، تم نے 3 دن سے مجھے قسم دی ہوئی ہے، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ مجھے کہنا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں شیخ تو نے غضب کر دیا آج اکبر کی شہادت پڑھ کے. شیخ مہدی لرز کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے مولا یا رسول اللہ کوئی گستاخی ہو گئی، مولا کوئی روایت غلط پڑھ دی، کوئی خلاف واقعہ بات پڑھ دی. حضور فرماتے نہیں شیخ تو نے پڑھا تو سارا صحیح ہے، بلکہ اس ستم سے بھی کم پڑھا ہے جو ہم پہ کربلا میں ہوا ہے. لیکن ہم کیا کریں، جب سے تو اکبر کی شہادت پڑھ کے آیا ہے، شام کی قبر میں میری زینب بے ہوش ہے، کبھی بطول ہوش میں لا رہی ہے، کبھی رسول ہوش میں لا رہے ہیں، کبھی علی ہوش میں لا رہے ہیں. زینب ہوش میں آتی ہے، ہائے میرا علی اکبر کہتی ہے، پھر بے ہوش ہو جاتی ہے. یہ ہے علی اکبر، یہ ہے شہزادہ. اور میرے نوجوان دوستوں، اللہ تمہاری جوانیاں سلامت رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا ماں باپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. اس جملے پر اگر غور کر سکو تو کر لینا. حسین میں یہ جملہ پڑھ سکا تو پڑھ دوں گا. متفقہ جملہ یہ ہے سارے علماء مقاتل کا، جو شہید بھی گھوڑے سے زخمی ہو کر گرا ہے، اس نے امام کو استغاثہ کیا ہے اور مولا کو بلایا ہے. ہر شہید کے لاشے پر میرا صابر امام کبھی گھوڑے پر بیٹھ کر گئے ہیں، کبھی پیدل چل کے گئے ہیں، کبھی آہستہ چل کے گئے ہیں. لیکن جب اکبر نے سینے پہ برچھی کھائی ہے، حسین کو آواز دی ہے یا بتاؤ ادرکنی، تو حمید کہتا ہے میں نے دیکھا اکبر کی آواز سن کر حسین اٹھے، اٹھ کے گرے. کیا میرا بیٹا علی مولا تجھے سلامت رکھے، تجھے کامیاب کرے، تیرے ماں باپ کا سایہ. میرے بھائیوں کو سلامت، سارے رونے والوں رونے والیوں کو مولا سلامت رکھے. تو یہ جملہ سن سکو تو سن لینا. حمید کہتا حسین اٹھے، اٹھ کر گرے، گر کر پھر اٹھے، لڑکھڑا کر چلے. جب حسین سے نہیں چلا گیا تو بگڑ بر لاش پسر زانو بزانو. یہ میرے نوجوانوں سے زیادہ میری مائیں سمجھیں گی اس جملے کو. حسین اکبر کے لاشے پر اس طرح گئے ہیں جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چلتا ہے، اور چلاتے جاتے تھے اے نجف میں سوئے ہوئے مشکل کشا بابا، میری آنکھوں میں اندھیرا ہے، میرا چاند کربلا میں گم ہو گیا، مجھے اکبر تک پہنچا دو، مجھے بیٹا نظر نہیں آ رہا. جو دعا مانگنی ہے وہ مانگ لو ہزاروں، جو دعائیں مانگنا ہے وہ مانگ لو، مگر رو ایسے اکبر کی جوانی کو جیسے زینب چاہتی ہے. اس کے بعد جو مانگو گے ملے گا خدا کی قسم. اور دعا کر کے جائیں گے. آج چونکہ زیارت کوئی برآمد نہیں ہونا ہے اس لیے دعائیں کر کے مجلس ختم کریں گے. یہ جملہ سن لو، مجلس اسی جملے پر ختم کر رہا ہوں. ہزاروں حسین گھٹنیوں چلتے ہوئے اکبر کے قریب پہنچے. بس میں شہادت نہیں پڑھ رہا، ایک جملہ سن سکو تو سن لینا. اکبر کے قریب پہنچے، اکبر کے سینے پر بایاں ہاتھ رکھا ہوا تھا. حسین نے، علامہ رشید ترابی کہتے ہیں، جوان بیٹے کی ایڑیوں سے نکلتے ہوئے خون کو جو سینے سے ابل کر ایڑیوں سے نکل رہا تھا، حسین نے ایک مرتبہ دیکھا دونوں ہتھیلیاں دیکھ کر زمین پر اور آسمان کی طرف رخ کر کے پہلی مرتبہ کہا میرے اللہ میں غریب کو میرے اللہ میں غریب ہو گیا، میرے اللہ میں غریب
कुछ नहीं हुआ। हुसैन कहते हैं अकबर, अकबर बेटा मैं इमाम हूँ, मैं इमाम हूँ बेटा, मुझे ना कहता, बच्ची तेरे सीने में है, जख्म मेरे कलेजे में है बेटा, मुझे पता है। लेकिन अकबर जी बाबा, अकबर जी बाबा, अकबर जी बाबा, बेटा ख्याल रखना मैं इब्राहिम नहीं हूँ, हुसैन हूँ, तू इस्माइल नहीं है, अकबर है बेटा। आज सारे मेरे आबा व अजदाद मेरा इम्तिहान सब्र देखने के लिए आए हैं बेटा।